السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ آج ہم بہنوں بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا لیں گے اور پوری سنت لیں گے انشاءاللہ۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا پڑھنا ہے۔ باہر بیت الخلاء کے باہر دعا پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ لیں گے، پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ اس کا جان لیں گے۔ اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک، اس کے معنی ہے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، من الخبث والخبائث یعنی خبیثیوں اور خبائثوں سے۔ تو پناہ مانگ لی، ہم دعا پڑھ لیے، اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا سر ڈھکا ہے کیا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو سر کو ڈھانک لے، کیونکہ بال اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی خوبصورتی کے لیے بنائے ہیں، تو یہ خوبصورت چیز پر پہلے خبیث اور خبائثوں کا قبضہ ہوتا ہے، اس پر قابض ہو جاتے ہیں وہ، اس لیے ہمیں سر ڈھانک کر جانا ہے اور جوتا چپل پہن کر جانا ہے اور الٹا پیر ڈال کر داخل ہوں گے۔ پہلے یہ دعا پڑھ لی، پھر اس کے بعد سر ڈھانک لیا، جوتا چپل پہن لی، اس کے بعد الٹا پیر ڈال کر بیت الخلاء میں داخل ہوں۔ پھر اس کے بعد جب بیٹھنے کے پائیدان پر پیر رکھیں گے تو سیدھا پیر رکھیں گے اور بیٹھ جائیں گے، اور ہمارا شلوار بیٹھنے کے قریب کھولنا چاہیے، کیونکہ ہمارا سطر کھل جاتا ہے، تو ہمیں بیٹھنے کے قریب شلوار کھولے اور بیٹھے، اور قبلے کی طرف نہ منہ ہو اور نہ پیٹھ ہو، اور بالکل بات نہ کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں کو ذکر کرنے کی عادت تھی، ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو جب پتہ چلا، سنت معلوم ہوئی کہ ٹوائلٹ میں بات نہیں کرنا ہے، ذکر بھی نہیں کرنا، اور ذکر نہیں کرنا ہے تو اس کا مطلب بات بھی نہیں کرنا ہے، تو صحابہ چھوٹی چھوٹی کنکروں کو دھو کر اپنے منہ میں ڈال کر جاتے تھے۔ کیوں؟ غفلت میں کبھی ذکر کر لیا، اللہ کو یاد کر لیا یا کوئی آیت پڑھ لی، اس لیے وہ کنکریاں ڈال کر اپنے منہ میں جاتے تھے۔ تو یہ اس لیے کہ ذکر نہ کرے، تو بالکل ذکر نہیں کرنا ہے اور بات بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں ہم جب فارغ ہو جائیں گے اور باہر نکلیں گے، ٹوائلٹ کے باہر نکلیں گے، نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ غفرانک، اس کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد نوٹ دیکھیے، نوٹ، ان اذکار کو بیت الخلاء کے اندر نہ پڑھیں، بلکہ اندر جانے سے پہلے اور نکلنے کے بعد پڑھیں۔ کیا ہے وہ دعا؟ اس کے بعد غفرانہ کا پڑھ لیا، ترجمہ بھی پڑھ لیے ہم، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ اچھے طریقے سے یاد کر کے مجھے سنائیے اور اپنے خود عمل میں لائیے، تاکہ ایک سنت ہمارے اندر زندہ ہو جائے۔ اور ایک سنت زندہ کرنے کا ثواب کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہو جانا۔ کیا ہے وہ دعا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری بات سنی اور جوں کا تو دوسرے تک پہنچا دی تو اللہ ایسے شخص کو سر سبد و شاداب رکھنا جس نے میری بات سنی اور دوسروں تک پہنچا دی، تو یہ دعا کے مستحق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اسے یاد کریے اور عمل میں لائیے۔ یہاں پر میرا سبق ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔